نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی مجلس کا عنوان ہے میت کو قبر میں لٹانے کا مسنون طریقہ۔ میرے بھائیوں، یہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ 95% لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں کہ میت کو کیسے لٹانا ہے۔ 95% بھی میں نے احتیاطاً کہا ہے، ورنہ حالت بہت خطرناک ہے۔ اس میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ عوام کو ملامت کرنا صحیح نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان جیسے مسائل کو علماء کرام اپنا موضوع ہی نہیں بناتے۔ جب ہم بتائیں گے ہی نہیں تو عوام کو کیسے پتہ چلے گا؟ پاکستان اور ہندوستان میں میت کو لٹانے کا جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ میت کو سیدھا لٹا کر صرف چہرہ قبلہ کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ یہ خلاف سنت ہے۔ بعض علماء نے اسے بدعت بھی لکھا ہے۔ میت کو قبر میں لٹانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ میت کا پورا جسم قبلہ کی جانب متوجہ کیا جائے، میت کو داہنی کروٹ پر لٹایا جائے، میت کی کمر قبر کی دیوار کے ساتھ لگی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے میت کی پیٹھ کی طرف مٹی یا اس کے ڈھیلے سے تکیہ لگا دیں تاکہ میت داہنی کروٹ پر قائم رہے۔ مزید آسانی سے یہ طریقہ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ زندہ حالت میں سونے کا جو مسنون طریقہ ہے وہی میت کو قبر میں لٹانے کا ہے۔ فرق یہ ہے کہ زندہ حالت میں دانا ہاتھ سر کے نیچے ہوتا ہے، مگر قبر میں دانا بازو نیچے بچھانا چاہیے۔ ابھی آپ کے سامنے سنت و فقہ سے دلائل آتے ہیں، ان کو بھی ملاحظہ کریں اور پھر تدفین کا بھی جائزہ لیں۔ ہمارے یہاں سنت کے بالکل برعکس معاملہ ہوتا ہے، اس لیے اس مسئلہ کو توجہ کے ساتھ سن لیجئے اور پھر اپنے علاقوں میں حکمت و پیار سے لوگوں کو غلط طریقہ سے منع کر کے سنت طریقہ سے آگاہ کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ آج کل مسائل میت کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ کسی غیر مستند مولوی سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو رواجی طریقہ ہی بتائے گا، کیونکہ مطالعہ کی فرصت نہیں ہے، صرف پیٹ پرستی سے غرض ہے۔ اس لیے ان جیسے مسائل جید حضرات علماء کرام اور مفتیان کرام سے پوچھنے چاہیے۔ اب ترتیب کے ساتھ دلائل سنیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق الجوہرۃ النیرہ جو قدوری شریف کی شرح ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا تھا جب کہ بنی عبد المطلب کے ایک شخص کا انتقال ہوا۔ بوقت تدفین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، قبلہ کی طرف اچھی طرح اس میت کا منہ کر دو اور سب مل کر کہو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور اس کو اس کے بازو پر لٹا دو اور چہرہ کے بل اوندا نہ کرو، نہ اس کو اس کی پیٹھ کے بل لٹاؤ۔ اس حدیث میں آپ نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ پوری میت کا رخ قبلہ کی طرف کیا جائے اور میت کو پیٹھ کے بل بالکل سیدھا لٹانے سے منع فرمایا ہے۔ ہم لوگ پیٹھ کے بل لٹا کر چہرہ قبلہ کی طرف کرتے ہیں، تو ہمارا یہ عمل اس حدیث کے برعکس ہے۔ نمبر 2، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علامہ ابن حمام رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں اپنی سیدھی کروٹ پر قبلہ رخ ہیں، یعنی آپ کی تدفین اس طرح عمل میں آئی۔ یہ ہدایہ کی جو شرح ہے فتح القدیر، اس میں حضرت نے یہ حوالہ نقل فرمایا ہے، اور فتاوی رشیدیہ میں صفحہ نمبر 276 پر صاحب فتاوی نے اس کو علامہ ابن حمام سے نقل کیا ہے۔ اسی طرح صاحب ہدایہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب آدمی قریب المرگ ہو جائے تو اس کو اس کی سیدھی کروٹ پر لٹا دیا جائے اور قبلہ رخ کر دیا جائے، جس طرح کہ اس کو قبر میں رکھا جائے گا۔ نمبر 4، یہ ہدایہ کا حوالہ ہے، صفحہ نمبر 407 جلد نمبر 1، مکتبۃ البشرا کراچی والوں نے جو ہدایہ شائع کیا ہے۔ فتاوی قاضی خان میں ہے کہ جب میت کو قبر میں قبلہ کی طرف سے داخل کیا جائے اور قبر میں میت کو سیدھے بازو پر قبلہ رخ رکھا جائے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ قبر میں دانی کروٹ پر قبلہ رو لٹایا جائے۔ خلاصۃ الفتاوی میں یہی فتویٰ ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری جو ترجمہ شدہ ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 410 ہے۔
اور اسی طرح نور الایضاح صفحہ نمبر 131 پر لکھا ہے وَيُوَجِّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى جَنبِهِ الْأَيْمَنِ کہ میت کو دائیں پہلو پر قبلہ کی طرف متوجہ کریں۔ فتاوی رشیدیہ میں ہے دفن کرنا میت کو داہنے پہلو پر قبلہ رخ بالاتفاق مسنون و متوارث اور معمول بہا بلا خلاف ہے، بلکہ کلام فقہا علیہم الرحمہ اس کے خلاف کے منع پر مصرح موجود ہے۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ اس طریقہ کو معمول بہا اپنا ٹھہرا کر اپنے موتا کو بطریق سنت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر دفناویں، اور جانب پشت میت مٹی کے ڈھیلے سے تکیہ لگا دیں تاکہ میت داہنی کروٹ پر قائم رہے، جانب پشت لوٹ نہ جائے۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 273۔ اس کے بعد اس فتویٰ کے لکھنے والے مولانا محمد سلامت اللہ صاحب رحمہ اللہ نے حدیث و فقہ سے تقریباً 18 حوالے تحریر فرمائے ہیں۔ مولانا کے اس فتویٰ پر علماء رامپور، علماء مراد آباد، علماء دیوبند اور علماء دہلی کے تصدیقی دستخط موجود ہیں۔ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمہ اللہ کی تصدیق ان الفاظ میں ہے کہ میت کو داہنے پہلو پر قبلہ رخ میت کو داہنے پہلو پر رخ با قبلہ ہی لٹانا چاہیے، اور یہی مسنون ہے۔ یہ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 278۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مردہ کو داہنی کروٹ پر روح با قبلہ رکھنا چاہیے۔ یہ امداد الفتاوی صفحہ نمبر 562 جلد نمبر 1۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں ہے کہ کتب فقہ میں یہ لکھا ہے کہ میت کو متوجہ کیا جائے قبلہ کی طرف، اور یہ واجب ہے۔ شامی میں لکھا ہے کہ قبلہ کی طرف میت کو متوجہ کرنا سنت ہے اور لائق ہے ہونا میت کا داہنی کروٹ پر۔ یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ نمبر 231 جلد نمبر 5۔ شیخ الاسلام مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں مردہ کو قبر میں داہنے پہلو پر لٹانا چاہیے اور کمر کو دیوار قبر سے سہارا دے دینا چاہیے۔ یہ امداد الاحکام صفحہ نمبر 838 جلد نمبر 1۔ دوسری جگہ کتب فقہ سے حوالہ جات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ میت کو قبر میں داہنے پہلو پر قبلہ کی طرف کروٹ دے کر رکھنا چاہیے، چت نہ لٹایا جائے، اور اس کی کمر کے نیچے سہارے کے لیے مٹی یا کچی اینٹ رکھ دی جائے تاکہ چت نہ ہو جائے اور استقبال قبلہ فوت نہ ہو جائے۔ یہ امداد الاحکام صفحہ نمبر 839 جلد نمبر 1۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں میت کو قبر میں قبلہ رخ لٹانا چاہیے، چت لٹا کر صرف منہ قبلہ کی طرف کر دینا کافی نہیں۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 109۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں سنت طریقہ یہ ہے کہ مردہ کو قبلہ رخ داہنی کروٹ پر لٹایا جائے اور پشت کی جانب مٹی سے سہارا دیا جائے تاکہ مردہ پلٹ نہ جائے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ فتاوی رحیمیہ صفحہ نمبر 78 جلد نمبر 7۔ تو محترم سامعین، ان دلائل کے بعد اب یہ مسئلہ خوب واضح ہو کر آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ آپ اپنے کہ میت کو لٹانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کو بالکل قبلہ کی طرف رخ اس کا کیا جائے اور قبر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگایا جائے، اس کی کمر کو پورا رخ قبلہ کی جانب ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے فتاوی ہیں، لیکن چونکہ مختصر بات کرنی ہے اس لیے میں نے اس پر اکتفا کیا ہے۔ اب آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بریلوی جماعت کا بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اکثر بریلوی حضرات ہمارے جو دوست ہیں جو علم نہیں رکھتے وہ ناراض ہوتے ہیں کبھی کبھی تدفین کے موقع پر، تو ان کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ فتاوی آپ کے اکابر کی کتابوں میں بھی ایسے ہی لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ وہ اپنی کتابوں میں دیکھ لیں۔ صدر الشریعہ حکیم امجد علی صاحب اپنی کتاب بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ میت کو داہنی کروٹ پر لٹائیں، میت کو داہنی طرف
کروٹ پر لٹائیں اور اس کا منہ قبلہ کو کریں۔ یہ بہار شریعت صفحہ نمبر 346 اور جلد نمبر 1۔ مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی، جنہوں نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی بہشتی زیور کے رد میں سنی بہشتی زیور کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 292 پر وہ لکھتے ہیں کہ نہلاتے وقت خواہ اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں، یعنی میت کو دانی کروٹ پر لٹائیں اور اس کا منہ قبلہ کو کریں۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس میں دیوبندی بریلوی اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے کئی بار اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ میت کو مسنون طریقے پر لٹایا جائے تو اہل بدعت ہم سے الجھ پڑتے ہیں۔ اب اس کو سوائے جہالت کے اور کیا نام دیا جائے؟ بہرحال ہمیں چاہیے کہ اپنے جانے والے پیاروں کو سنت کے موافق اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں۔